یہ جو میرا چینل ہے اسپیچز، اس پہ بھی تھوڑی دیر میں اپلوڈ ہو جائے گا، یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی ہو جائے گا اپلوڈ، تو آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ جیسے ہی ختم ہوگا اپلوڈ ہو جائے گا یہ. تو آپ لوگ اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ دوسرا مسئلہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ مسئلہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی، آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی، آپ نے نہیں ہٹائی، نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں. کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ رکھ نہیں رہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، گوبر شوبر پڑا ہوا ہے، آپ ہٹا سکتے ہو لیکن آپ نہیں، لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر، بدبو آتی رہے، اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہا ہے، پھر یہ آخری درجے میں بھی نہیں ہو. سوچو جو تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دہ چیز پھینکے، جو تکلیف دہ چیز پھینکے گلی محلے میں، اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی، پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے. قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے. پہلے گندگی کم ہے، اتنی بدبو، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے، وہ کہتے ہیں یار ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اتنی غلاظت، اتنی گندگیاں، خون کی بدبو، اوجڑیاں، چھیچڑے، کووں کے بلیوں کی عید ہوتی ہے اصل میں، انسانوں کی نہیں ہوتی، اتنی گندگی. اور بھائی جب آپ جانور لے کر آئے ہو، اس کو ذبح کر کے اس کی آلائش کو ایک کسی ٹھکانے لگانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. گورنمنٹ کی ہے لیکن گورنمنٹ پوری کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. یہ آپ خود نہیں کر سکتے، کسی کو پیسے دے کے یہ کام کروائیں. آپ کہہ سکتے ہو پیسے کہاں سے لائیں، تو جانور کہاں سے لے آئے؟ وہ کیا کسی نے زکات میں دیا ہے آپ کو؟ قربانی غریبوں پہ لازم نہیں ہے، مالداروں پہ لازم ہے. تو جس کمبخت مالدار کے پاس گلی کو صاف کرانے کے پیسے نہیں ہے نا، وہ کمبخت مالدار کے پاس قربانی کے پیسے کہاں سے آ گئے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر آپ کے پاس گلی کو صاف کرانے کے، اپنے گھر کا باہر جہاں جہاں جانور نے گوبر کیا ہے، جہاں جہاں اس کی آلائشیں، خون وون پڑا ہوا ہے، یہ جو خون گرتا ہے نا 2-3 دن کے بعد سڑتا بھی ہے، اس میں بدبو آتی ہے بہت خطرناک قسم کی. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کو صاف کرانے کے، خود کرو یا کسی سے کرواؤ، نہیں ہے تو آپ قربانی مت کرو. سمجھتے ہو؟ دیکھو میں پچھلے سال اونٹ لے کر، میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا، موٹیویشن کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اونٹ لے کر آیا تھا پچھلے سال، گلی میں ہم نے نہر کیا اس کو. اب جب میں نے نہر کیا ہے، میں نے قصائی سے بولا تھا کہ ایک بوٹی بھی، ایک چھیچڑا، ایک خون کا نشان بھی مجھے گلی میں نظر آیا نا 2 گھنٹے کے بعد، ایسی کی تیسی، یہ اونٹ کی جگہ کھونٹے پہ کون بندھا ہوا ہوگا؟ آپ بندھے ہوئے ہوگے. آپ پیسے زیادہ لے لو لیکن صفائی پوری ہو، اور پیسے پورے نہ پکڑائیں. قصائی یہ کام نہیں کرتا تو کوئی جمعدار سے کام لیں. آپ گلی محلے میں ہوتے ہیں سویپر گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم نے، مجھے یاد ہے قصائی سے نہیں کسی سویپر سے کام لیا تھا. قصائی تو کر کے چلا گیا. تو ہم نے جب گوشت ووشت تقسیم کر دیا، اس کے بعد میں نے سویپر سے کہا ٹائم بتا کتنا ٹائم لے گا، کیونکہ سویپر کیا کرتے ہیں، کچھ پڑا ہوا ہے کچھ نہیں پڑا ہوا، سر وہ میں کل آ کے کر دوں گا، پرسوں آ کے کر. جو ٹائم باؤنڈ کام نہیں ہوتا نا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. اس سے ہم نے مضبوط ایگریمنٹ لیا. میں نے کہا تیرے 1500 بنتے ہیں، میں تجھے 3000 روپے دوں گا. جب آپ اتنا بڑا اونٹ لے کر آئے ہو تو آپ پیسے بھی تو دے سکتے ہو نا. میں نے کہا میں تجھے 1.5، وہ کہہ رہا تھا 1500 دے دو. میں نے کہا 1.5 نہیں، ہم تمہیں کتنے دیں گے؟ بولو 3000. کنجوسی جو ہے نا بری چیز ہے، وہ کام بھی تو آپ اس سے دبا کے لے رہے ہو نا. وہ کہہ رہا ہے 1500، میں نے کہا میں 3000 دوں گا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں 1.5 نہیں، میں تجھے 750 دوں گا، میں تجھے 750 دوں گا. چل 750 نہیں، 5 روپے اور بڑھا لے، پھر کام بھی ایسا ہی ہوگا. میں نے اس کو اتنا خوش ہو گیا نا، 1.5 کے بجائے جب 3 سنے گا تو خوش نہیں ہوگا. میں نے کہا 1.5 کے بجائے تو 3 لے لے، لیکن 1 گھنٹے بعد ایک چھیچڑا نظر آیا نا، چھیچڑا اچھا نہیں ہوگا، بتا رہا ہوں میں. ایک چھیچڑا، کوئی خون کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ایسے لگے جیسے یہاں قربانی ہوئی نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے ماحول. اور یہ جو اندر ہم نے گوشت بانٹا، میں نے کہا سرف سے پورا دھو کے نا، چمکا کے، ایسا کہ لگے ہی نہیں. تو کیا نا اس نے. جب آپ 1.5 کے کتنے دے رہے ہو؟ 3000 دے رہے ہو. تو وہ بلڈ جہاں جہاں نشان تھے اس پہ لا کے اس نے چونا ڈالا ہے، بالکل وہ چونے سے ختم، پتہ ہی نہیں چلا. اور گلی زیادہ صاف ہو گئی تھی، سمجھ رہے ہو؟ چونا ڈال کے نا بالکل وائٹ وائٹ، بالکل انبجھا چونا ہوتا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. تو
اونٹ ذبح کیا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد لگتا ہی نہیں تھا کہ اس گلی میں کوئی جانور کبھی ذبح ہوا. تو بھائی اگر آپ یہ کر سکتے ہو تو اونٹ لے کر آؤ, گائے لے کر آؤ. نہیں کر سکتے تو آپ قربانی نہ کریں, کیونکہ ایسی صورت میں ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہو. اسلام کو بھی بدنام کرو گے. کوئی گورا آ جائے ہمارے ملک میں بقرعید کے تیسرے دن اور اوجڑیاں اور چیچڑے اور غلاظتیں اور کھوپڑیوں میں گھسے ہوئے کیڑے, جو نہیں جانوروں کی کھوپڑیاں کچرا کنڈی پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں, اس میں کیڑے اور مطاف مکھیاں, وہ کہے گا یار یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو تم کہتے ہو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی, یہ ہے, یہ گندگی ہے تمہارے مذہب میں, تم ویسے تقریریں کرتے پھر تو کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو گورنمنٹ کبھی کی بھی ذمہ داری ہے, وہ پوری کرے نہ کرے, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جب جانور کرنا ہے تو اس کو نام و نشان وہاں سے ختم کرنا ہے. سمجھتے ہو, یہ ہر شخص جب یہ اہتمام کرے گا تو گندگی نہیں ہوگی. تو باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی لوگوں کو کچھ ٹھیکہ دے دے, گڑھے کھدوا دیں میدانوں میں, تاکہ یہ اوجڑی آلائشیں ان میں دفن کریں, تو یہ زمین بڑی زرخیز ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, گورے کے پاس یہ پیکج ہوتا ہے نا قربانیوں کا, تو آپ دیکھتے وہ اپنی زمینوں کو کتنا زرخیز کر لیتی. جو اوجڑی ہے نا, یہ زمین کے لیے انتہائی بہترین کھاد ہے. یہ اگر ہم اس اوجڑی کو زمینوں میں دفن کرنا شروع کر دیں, یہ اتنی زبردست کھاد ہے, یہ گوبر سے اچھی کھاد ہے یہ, لیکن وہ سب ضائع ہوتا ہے. کسی چیز کو ٹھکانے, چائنا میں آپ ایک بوتل پھینکے نا پانی کی, فوراً کوئی اٹھا کے ریسائیکل کے لیے لے جائے گا اس کو. وہ بوتلوں کی قدر کر رہے ہیں, حالانکہ ارب پتی ملک ہے وہ, اور ہم غریب ملک ہیں. ہم اوجڑیوں کو ٹھکانے نہیں لگا رہے, جس سے ہم اپنی زمین کو کس قدر زرخیز بنا سکتے ہیں. پھر ان کی اس سے دوائیاں بنتی ہیں, اوجڑی کی جو کھال ہے اس سے میڈیسن بنتی ہے. پہلے تو بکتی تھی اوجڑیاں. تو گورنمنٹ تو اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے, لیکن گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, ہمیں کرے نہ کرے وہ اس کا ہیڈ ایک ہے. ہم تو اپنی ذمہ داری پوری کریں نا. تو اس لیے ان آلائشوں کو ٹھکانے لگانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. اگر نہیں لگایا قربانی کا اجر ضائع ہو سکتا ہے. گندگی جو نبی نے کچا پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, تو جس مذہب میں بدبو اتنی بری چیز ہو, کچے پیاز کی بدبو برداشت نہ ہو رہی ہو, وہ قربانی کی اوجڑیاں اور سڑے ہوئے جو گوشت کے چھیچڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہوتے تو کیا کس قدر غضبناک ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, حدیث کا مفہوم ہے, نبی کو بدبو سے جتنی نفرت تھی شاید کسی اور چیز سے نہیں تھی. آپ کو بہت سخت نفرت تھی بدبو سے. تو اور ہمیں بدبو سے جتنی محبت ہو گئی ہے اتنی کسی چیز سے نہیں. بدبو کا علاج ہم یہ کرتے ہیں, اسپرے کر دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں نا لوگ بلڈ کی اسمیل بہت آ رہی ہے, لا کے اسپرے مارو. ابے اس سے اسمیل ختم تھوڑی ہو رہی ہے, وہ بدبو میں خوشبو مل کے ایک نئی چیز پیدا ہو رہی ہے اس سے. خوشبو کا مطلب تو ہوتا ہے پہلے نہا کے صاف ہو جاؤ پھر خوشبو لگاؤ. پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے خوشبو لگاؤ گے, وہ بات تھوڑی ہوگی. ایسے تو تھوڑے دنوں میں تم عجیب سی چیز بن جاؤ گے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, وائرل کریں, کہ صفائی ستھرائی کا خیال کریں بہت.